مولانا صاحب، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بارے میں، ان کے دور کے بارے میں سنا ہے، امام علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں بھی سنا ہے، اور تھوڑا بہت امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں، ان کے دور کے بارے میں بھی جانا ہے، اور تھینکس ٹو تھوڑے بہت جو موویز بنتے ہیں ان کے اوپر، بایوگرافیز، ان کے ذریعے تھوڑا بہت ہمیں معلومات ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم بات امام حسین علیہ السلام کی کرتے ہیں تو اکثر ان کا ذکر کربلا سے کیا جاتا ہے، جنگ کربلا سے، اور ہمیں صرف، ہم جیسے لوگ، اگر میں اپنی بات کروں تو ہمیں صرف اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی اور بدلے میں امام حسین کو اس نے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی جو کربلا سے پہلے تھی، جو ان کے امامت کا دور تھا، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ امام حسین کی زندگی کیا تھی، جی، تو 10 ہجری میں پیغمبر، یا آپ کے لیے 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہوئی، اور پھر 30 ہجری تک امام علی علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں رہے۔ اچھا، اور 40 ہجری میں امام حسن شہید ہو گئے، اوکے، جی، اور 60 ہجری میں امام حسین شہید ہوئے۔ تو یہ 20 سال کا جو زمانہ تھا ان کی امامت کا دور تھا۔ جی جی، ہم یہ نہیں کہتے کہ امامت کا زمانہ تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام تو امام ہوتا ہے پہلے دن سے، بالکل، ایکٹیو رول جو امامت کا ہے جی، وہ آپ کہیے کہ جی، ورنہ امام تو اس وقت بھی امام تھے جب امام علی علیہ السلام تھے، جی، اور اپنے بھائی کے زمانے میں بھی امامت تھے، لیکن جب 2 امام ایک ساتھ رہتے ہیں تو جو امام ذمہ داری نبھاتا ہے دوسرا امام خاموش رہتا ہے۔ اچھا، بالکل یہی طریقہ امام علی علیہ السلام کی زندگی میں بھی امام حسین نے اپنایا کہ باپ موجود ہے تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی خاص چیز، جو کچھ بیان ہے، وضاحت ہے، وہ امام کے ذریعے سے وقت کے امام ہی کریں۔ جی جی، کرتے۔ جی، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سوال پوچھے تو اس کا جواب نہیں دیتے، نہیں، وہ لیکن جو پالیسی ہے، جو امت کی رہنمائی ہے، ہدایت ہے، وہ سب امام وقت کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی، جی، تو امام کی دستخط موجود ہے صلح نامے پہ۔ اچھا، امام حسین نے بھی صلح پہ دستخط کی۔ اور جب تک امیر شام زندہ رہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی صلح کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اچھا، وہ اس ٹریٹی کو فالو کر رہے ہیں۔ جی، جی، حتیٰ یہاں تک کہ امام جانتے تھے کہ امیر شام کوئی شرط کو نہیں مان رہے ہیں، اس کے باوجود جب لوگ کہتے تھے تو امام جواب میں کہتے تھے کہ ایک آدمی اپنے عہد و پیمان کو توڑ سکتا ہے، لیکن میں نے جو عہد و پیمان کیا ہے وہ توڑ نہیں سکتا۔ میں ایک امام کا وعدہ، ہاں وعدہ ہے تو وعدہ نبھاؤں گا۔ اب آپ کا یہ جو سوال ہے کہ امام حسین کا جب زمانہ آیا تو وہ زمانہ کیسا تھا، تو ان سارے زمانے میں امام حسین کون ہے؟ جو پیغمبر کی تعلیمات کے امام ہے، رہبر ہے۔ اگر کسی کو ریئل اسلام چاہیے تو نواسے پیغمبر کو چھوڑ کر نہیں مل سکتا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے۔ بے شک۔ اب ہم جب یہ دور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بھئی ہم امام حسین کے یہ جو زمانہ تھا، جو امام حسن کے بعد امام حسین کی امامت کا زمانہ ہے، امام حسین نے کیا کیا؟ جی، دیکھیں، کسی بھی جگہ، آپ اسی بمبئی میں اور آپ دونوں رہتے ہیں، میں بڑا عالم ہوں، فرض کر لیے میں بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں بڑا عالم ہوں جی، اور میرا دل جو ہے، میں ہر جانکاری رکھتا ہوں اسلام کے بارے میں ایک انسان کو واقعی اللہ والا بنا سکتا ہوں۔ اچھا، لیکن کب؟ جب لوگ میرے پاس آئیں، جب لوگ میری بات مانیں، سننے والے بھی ہوں، بے شک۔ ٹھیک ہے، اسی کے برخلاف اگر ہو، کیا مطلب کہ جتنے بھی سوسائٹی میں لوگ ہوں، وہ سارے کے چند افراد کو چھوڑ کے سب کے دلوں میں دنیا پرستی گھر کر گئی ہو، ٹھیک ہے، سب جو ہے دنیا کی طرف دوڑنے لگے ہوں، اور یہ جانتے ہوں کہ اگر ہم امام حسین کے پاس گئے تو کہیں گے بھائی یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ سب چھوڑنا پڑے گا، یہ سب چھوڑنا پڑے۔ جی ہاں، صحیح۔ تو کیا کریں گے؟ لوگ ان سے دور بھاگنا شروع کریں۔ بنی امیہ کی ساری پالیسی یہی تھی، اچھا، کہ اہل بیت سے لوگوں کو نزدیک نہ ہونے دیا جائے، امام حسین علیہ السلام سے نزدیک نہ ہونے دیا جائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ دیکھو، تاریخی حقائق ہے کہ فقہی معاملات میں امام نے ایک لمبا زمانہ گزارا ہے نا، جی، کسی نے امام سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔
جی ایرو غیرو جو ہے جو کچھ نہیں جانتے تھے ان سے ہم سینکڑوں حدیثیں آپ کو مل سکتی ہیں, جی ہاں لیکن امام حسین سے کیوں نہیں ملتی؟ جی یہ خود ایک دلیل ہے. بہت ہاں حیرت کی بات ہے. یہ بہت حیرت کی بات ہے. جی بالکل. جو سب سے بڑا نمائندہ اللہ کا تھا اس سے لوگ نہیں پوچھ رہے. جی ہاں. پوچھ کس سے رہے ہیں؟ جو نادان لوگ ہیں, جن کو واقع اہل بیت علم دین کا علم نہیں ہے, اہل بیت نہیں ہے وہ. تو ان کی پالیسی کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو اور اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کو دور کر دیا جائے. اچھا. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے میرے بھائی. جی. پیغمبر کی وفات سے لے کر 50 سال کا زمانہ گزرا امام حسین کی شہادت میں. تو اس دوران کیا امام حسین علیہ السلام نے کوئی اور بھی جنگیں لڑی تھی کربلا سے پہلے؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کوئی جنگ نہیں لڑی کربلا سے پہلے, الا یہ کہ اپنے بابا کے ساتھ میں. اچھا. نہروان میں, صفین میں, جمل میں گئے. اچھا. لیکن جی. امام حسن کا صلح کا زمانہ تھا, تو امام حسن کے صلح کے زمانے میں تو انہوں نے کوئی جنگ کرنا ہی نہیں تھا, تو وہ صلح کے زمانے میں صلح میں تھے. اچھا جب یہ صلح نامہ ختم ہو گیا تو اب امام حسین کا زمانہ جب آیا تو جو اسلامی چہرہ تھا, جی ٹھیک ہے, سوائے امام حسین کے کسی کے پاس تھا نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک لاسٹ پنجتن میں سے بچے ہوئے تھے. جی. اچھا دوسری طرف اب جب ہم دیکھ رہے ہیں, امام حسین خود دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو بات ہی نہیں رہی کہ اسلام اور اس دینی تعلیمات اور اس کا کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا. ہم نے تو حکومت حاصل کرنے کے لیے, سب پاور حاصل کرنے کے لیے لیا, کھیل کھیلا. جی ہم نے لیا تھا. اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یا تو یہ سب ہوتے ہوئے دیکھتے رہے, جو ابھی ہو رہا ہے چلنے دیجئے, ہم سے کیا لینا دینا ہے, اور اگر نہیں ہمیں سدھارنا ہے تو کون سی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے سے یہ جو لوگ کے درمیان ان کی آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ گیا ہے, ان کا ضمیر جو مردہ ہو گیا ہے, یہ جو حساس نہیں رہ گئے ہیں, وہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے, ان کے ضمیر کو جھجوڑا جا سکے. ایک راستہ یہ تھا کہ بھائی آئیے جنگ کیجیے, ایک راستہ یہ تھا. ایک راستہ یہ تھا کہ جو وہ کہیں وہ مان لیجیے. پہلا تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ امام تو جنگ کی پہل کرتے نہیں. صحیح ہے, خود تو نہیں جائیں گے. صحیح. دوسری طرف یہ کہ یقیناً ایسے آدمی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جو 100% دین کا دشمن ہو. جی ٹھیک ہے, اسی لیے آپ دیکھیے امام نے مختلف اوقات میں, اسی دوران امامت جب دین میں بدلاؤ ہوتا تھا, اور تو امام حسین سے زیادہ درد کس کو ہوگا؟ یقیناً امام حسین کو درد ہوگا. بے شک. اس درد کو بہت الگ الگ الفاظ میں حدیثوں میں بیان کیا گیا. اچھا. مثلا امام کے زمانے میں پیش آئے کہ جناب ابو ذر شام گئے اور وہاں کہتے تھے لوگوں تم نے اہل بیت کو کیوں چھوڑ دیا؟ اچھا. وہ تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے, اگر تمہیں پیور ہدایت کا پانی پینا ہے تو اس جگہ سے لے لو جہاں پانی نکلتا ہے, جہاں چشمہ پھوٹتا ہے, اسی سے زیادہ پیورٹی تو کہیں نہیں ہوگی. پیاس وہیں سے بجھے گی, تمہاری پیاس بھی بجھے گی, اور بغیر کسی ملاوٹ کے یہ پانی ہوگا, صاف اور ستھرا. آج آپ دیکھیے, آپ پہاڑ پہ جائیں, ماؤنٹین واٹر کیوں کہا جاتا ہے بھائی؟ جو سورس منرلز اور وہ آگے گندگی سے نہیں ملیں گے تو محفوظ رہیں گے. بے شک. آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب آپ مرکز کو چھوڑ دیں گے جی تو آپ کو اوریجنالٹی دوسرے سے لینا ہوگا, تو کیا ہوگا؟ تھوڑا بہت ملاوٹ ملے گی, اور جتنا دور ہوتے جائیں گے اتنی زیادہ ملاوٹ زیادہ ہوتی جائے گی. جناب ابو ذر نے یہ مشن شروع کیا. آج تاریخ بڑی عجیب ہے. مدینے میں جناب ابو ذر کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ ابو ذر جو ہے وہ کیا ہے, بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے. اچھا. شدت پسند, کٹروادی. ٹھیک ہے. تو آپ اس جملے سے اندازہ لگا لو کہ بھئی جو حق بیانی کر رہا ہے اس کو کٹرواد کا لقب دیا جائے, لقب لگا کے ان کو کیا کیا, وہاں سے بلا کر بیابان میں رفضہ میں بھیج دیا گیا. ایکسائل کر دیا. جی. جبکہ صحابہ کون ہے؟ پورے صحابہ ہی تو تھے جنہوں نے پیغمبر سے ڈائریکٹ تعلیمات حاصل کی تھی. جب ان صحابہ کا یہ طریقہ ہو گیا تو امام نے کیا کیا؟ اب میں سنا دوں حدیث کو. جی. امام نے فرمایا جب اصلاح کرنے کے لیے موقع ہے تو اصلاح نہ کیا جائے, اچھا, اس کو سدھارا نہ جائے, جی. اور جو سدھار رہا ہے اس میں تہمت لگائی جائے.
تو پھر اور کچھ بولا نہیں جاتا. نہیں ہو سکتا ہے. جی بالکل. آج مصلحت کی چادریں اوڑھے لوگ اس طرح ہو گئے ہیں کہ کوئی حق بات کہنے کو تیار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہم کے لیے کیا راستہ ہے؟